السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا بھیانک اور ناقابل یقین کہانی سنانے والا ہوں۔ یہ کہانی ہمیں عمران بھائی نے بھیجی ہے۔ عمران بھائی کو دفتر میں رات کے 11:30 بج جاتے ہیں اور وہ اکیلا موٹر سائیکل پر ایک سنسان راستے سے آتے ہیں جہاں پر ان کے ساتھ بہت سے انہونی ہوتے ہیں۔ انہی کی کہانی انہی کی زبانی سناؤں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ رات کے وقت اس کہانی کو سن رہے ہیں تو میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آیت الکرسی کا ورد کر لینا ہے، اس کے بعد ہی آپ نے کہانی سنی ہے۔ تو چلیے کہانی کی آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خوفناک واقعہ جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ میرا نام عمران ہے۔ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک تجربہ ہے۔ یہ سب کچھ چند سال پہلے ہوا جب میں لاہور میں ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس دن مجھے دفتر میں دیر ہو گئی اور جب میں واپس گھر جانے کے لیے نکلا تو رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے۔ میری رہائش شہر سے کچھ باہر تھی، ایک ایسی جگہ جہاں زیادہ گہما گہمی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل نکالی اور سڑک پر آ گئی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور شہر کی روشنیوں سے دور نکلتے ہی سڑک سنسان ہو گئی۔ یہ راستہ میں کئی بار طے کر چکا تھا لیکن اس رات سب کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ سڑک کے دونوں طرف اونچے درخت جو تیز ہوا میں سرسرا رہے تھے اور ان کی پرچھائیاں یوں لگ رہی تھیں جیسے کوئی چھپ کر دیکھ رہا۔ جیسے ہی میں سڑک کے درمیانی حصے میں پہنچا مجھے اچانک محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے۔ میں نے موٹر سائیکل کے سائیڈ مرر میں دیکھا لیکن کچھ پیچھے نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہوگا اور رفتار تھوڑی سی بڑھا دی، مگر چند لمحوں بعد مجھے پھر وہی احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کوئی میرے بالکل قریب چل رہا۔ میں نے ایک بار پھر آئینے میں دیکھا اور اس بار میری آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ پیچھے ایک لمبا سا سایہ دوڑتا ہوا نظر آیا، بالکل انسانی شکل، لیکن اس کی رفتار ایسی تھی جیسے وہ ہوا میں تیر رہا۔ میں نے جھٹکے سے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھائی لیکن وہ سایہ بھی تیز ہو گیا۔ اب میری سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہوگا، لیکن پھر اچانک ایک دل کو خوف زدہ کرنے والی آواز میرے کانوں میں گونجی، رک جاؤ۔ یہ ایک سرگوشی تھی لیکن اتنی تیز جیسے کسی نے میرے کان میں چیخ کر کہا۔ میں نے بکھلا کر چاروں طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ میں نے گلا خشک ہوتے محسوس کیا اور موٹر سائیکل کی رفتار مزید بڑھا دی، مگر جیسے ہی میں اگلے موڑ پر پہنچا ایک دھندلی سی شکل میرے سامنے نمودار ہوئی۔ یہ ایک عورت تھی جو سفید لباس میں کھڑی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ میں نے بریک لگانے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا وہ غائب ہو گئی۔ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید روشنی کا کوئی دھوکہ ہوگا، لیکن پھر جیسے ہی میں نے آگے بڑھنا چاہا مجھے اپنے کانوں میں پھر سے وہی سرگوشی سنائی، تم بچ نہیں سکتے۔ اب میں بری طرح گھبرا چکا تھا۔ میں نے دعائیں پڑھنی شروع کر دی، آیت الکرسی پڑھی اور درود شریف کا ورد پڑھنا شروع کیا اور موٹر سائیکل کی رفتار مزید بڑھا دی۔ لیکن جیسے ہی میں ایک پل کے قریب پہنچا میری موٹر سائیکل اچانک بند ہو گئی، لیکن انجن بالکل اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن ہر طرف گہرا اندھیرا تھا۔ تبھی مجھے ایک اور عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کسی کے چلنے کی۔ یہ عام قدموں کی آواز نہیں تھی بلکہ گھسیٹنے جیسی آواز تھی، جیسے کوئی زمین پر رینگ رہا۔ میں نے جیب سے موبائل نکال کر روشنی کرنے کی کوشش کی لیکن موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا اور جو میں نے دیکھا اس نے میرے جسم سے جیسے جان ہی نکال دی۔ وہی سفید لباس والی عورت میرے بالکل قریب کھڑی تھی لیکن اس بار اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ چہرہ انسانی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں جیسے گہرے گھڑے اور اس کا منہ اتنا بڑا تھا جیسے کسی نے چہرے کو چیرا دیا۔ میں نے اس کے چہرے سے خون بہتا دیکھا اور وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز میرے حلق میں پھنس گئی۔ میں نے بدحواسی میں موٹر سائیکل کی انجن کو چلانے کی کوشش کی اور اچانک ایک جھٹکے سے انجن چل پڑا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے اور سانس رکنے کی طرح چل رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے ایک جھٹکے سے موٹر سائیکل آگے بڑھائی میری نظریں بے اختیار سائیڈ مرر پر جا پڑی۔ یا اللہ،
میرے ہاتھ کی گرفت ہینڈل پر اور سخت ہو گئی۔ مرر میں وہی بھیانک چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ عورت میرے پیچھے تھی، لیکن اس بار وہ ہوا میں معلق تھی۔ اس کا پورا وجود جیسے دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک تھی اور اس کا منہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، جیسے وہ کوئی بھیانک چیز بولنے والی۔ اس کی ہڈیاں چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے اس کا جسم صحیح طریقے سے جڑا نہ ہو۔ میرے کانوں میں ایک عجیب سرسراتی سرگوشی گونجنے لگی، جیسے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ میرے کانوں میں کچھ کہہ رہے ہوں، لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ تم بچ نہیں سکتے، یہ جملہ میرے دماغ میں گونجا اور میرا دل لرز گیا۔ میں نے پوری قوت سے ایکسیلیٹر گھمایا اور موٹر سائیکل گڑ گڑاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھنے لگی، لیکن جیسے جیسے میں رفتار بڑھا رہا تھا مجھے محسوس ہوا وہ سایہ مجھ سے لپٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہوا میں ایک تیز سردی دوڑنے لگی، ایسی سردی جو ہڈیوں تک چبھ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا جسم جم رہا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جیب میں ہاتھ ڈال کر اسم اعظم پڑھنا شروع کیا، لیکن میرے الفاظ گڈمڈا رہے تھے، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں کسی طرح قریبی آبادی تک پہنچ جاؤں تو شاید محفوظ ہو سکتا۔ میں نے ذہن میں دہرایا، یہ سڑک قریب ہی ایک پرانے پل کے نیچے سے گزرتی تھی اور اس کے بعد چند کلومیٹر ایک گاؤں تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ میرے دل کو کچھ سکون ملا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ پل کے نیچے ایک اور سایہ تھا۔ وہ انسانی شکل میں نہیں تھا، بلکہ ایک لمبا بد شکل وجود تھا جو زمین پر رینگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ایسے لمبے تھے اور اس کی آنکھوں میں گہری سرخ روشنی تھی۔ میرا ذہن سن ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ میرے موٹر سائیکل کا انجن بھاری ہونے لگا، جیسے کسی نے اس پر وزن ڈال دیا ہو۔ میں نے جلدی سے پڑھائی شروع کی، لیکن اس لمحے جو ہوا اس نے میرے اوزان خطا کر دیا۔ وہ وجود پل کے نیچے سے غائب ہو گیا اور اگلے ہی لمحے مجھے اپنے کمر پر کسی کی ہاتھ رکھنے کا احساس ہوا۔ یہ ہاتھ انسانی نہیں تھا، یہ سخت اور ٹھنڈا تھا، جیسے کسی مردہ چیز کا ہاتھ۔ میں نے دہشت کے مارے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میرے منہ سے کوئی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں اتنا ڈر گیا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوری طاقت لگا کر موٹر سائیکل کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز مجھے پیچھے کھینچ رہی تھی۔ میرے کندھے پر گرفت مضبوط ہونے لگی اور ایک سرد سانس میرے کان کے قریب محسوس ہوئی۔ یہ جگہ چھوڑ دو، واپس مت آنا۔ یہ آواز عورت کی تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایک ایسی دہشت تھی جو انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی اور زور سے کلمہ پڑھنے لگا۔ اچانک گرفت ڈھیلی پڑی اور جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولے میں نے موٹر سائیکل کی رفتار اور بڑھا دی اور پل سے نکلنے کے بعد ہوا ایک دم نارمل ہونے لگی۔ میں نے بغیر پیچھے دیکھے موٹر سائیکل دوڑائی اور سیدھا قریبی گاؤں پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے ایک چائے کے ہوٹل کے سامنے بریک لگائی اور تقریباً لڑکھڑا کر نیچے اترا۔ میرا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور میرا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ ہوٹل کے مالک جو آدھے عمر کے شخص جس نے مجھے حیرانی سے دیکھا، بیٹا خیریت تو ہے؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں نے ہمتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں ختم کر دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اس شخص کو ساری بات بتائی۔ جیسے ہی میں نے ذکر کیا کہ میں پل کے قریب تھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے قدرے غسلی آواز میں کہا، تم وہاں کیوں گئے تھے؟ کیوں؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ وہ شخص ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، اس پل کے نیچے کئی سال پہلے ایک عورت کو مار کر پھینک دیا گیا تھا۔ اس کی لاش 3 دن تک وہیں پڑی رہی اور جب ملی تو وہ ناقابل شناخت ہو چکی تھی۔ تب سے جو بھی رات کے وقت وہاں سے گزرتا ہے وہ اس عورت کو دکھتا ہے اور کچھ لوگ تو آج تک واپس نہیں آئے۔ یہ سنتے ہی میرے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے کب کپاتے ہوئے پوچھا، اور وہ سایہ جو پل کے نیچے تھا؟ وہ شخص ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، وہ اس عورت کی روح کی رکھوالی کرتا ہے اور وہ کسی کو بھی وہاں سے گزرنے نہیں دیتا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اس راستے پر دوبارہ کبھی قدم نہیں رکھا، لیکن کئی بار رات کے اندھیرے میں جب میں آئینے میں اپنی جھلک دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی اور بھی کھڑا ہے۔ کیا میں واقعی بچ گیا تھا یا وہ وجود اب بھی کہیں نہ کہیں میرے آس پاس ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب شاید میں کبھی نہیں جان سکوں گا اور شاید میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔
تو دوستو یہ تھی عامر بھائی کی کہانی۔ اگر آپ کی بھی اس طرح کی انہونی کہانی ہے تو آپ نے مجھے سینڈ کر دینا ہے، میں اسے نوریٹ کر کے اپلوڈ کر دوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گا ایک کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔